تم کیا چاہتے ہو؟ ہرکل نے ایک نیم برہنہ لڑکی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لیتے ہوئے پوچھا۔ بات صاف کہہ دوں تو میرے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی، سردار اعلیٰ نے کہا۔ میں نے آپ کی فوج دیکھ لی ہے۔ میرا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں، اگر زیادہ نہیں تو آپ جتنی فوج میرے پاس بھی ہے۔ آپ اپنے ملک سے دور ہیں، اگر ہم لڑیں گے تو ہم اپنی زمینوں پر لڑیں گے، جہاں کا بچہ بچہ آپ کا دشمن ہے۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ہرکل نے مسکرا کر پوچھا۔ اگر یہ دھمکی ہے تو میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، میں آپ کو آپس کی لڑائی کے نتائج بتا رہا ہوں جو ہم دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کا فائدہ مدینے والوں کو پہنچے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں؟ میں فتح کی صورت میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، مفتوحہ علاقہ آپ کا ہوگا۔ میں اپنے علاقے میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع نہ کریں، پہلے ایک ایسی طاقت کو ختم کریں جو مدینہ میں ہم دونوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ میں تمہاری تجویز کو قبول کرتا ہوں، شہنشاہ ہرکل نے کہا۔ پھر اپنی فوج کو حکم دے کہ وہ غسان کی بستیوں میں لوٹ مار بند کر دے دوں گا۔ ہرکل نے کہا، ہمیں مدینہ والوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، ہم مدینہ کی طرف بڑھیں گے، انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ مدینہ کے 3000 مجاہدین مدینہ سے بہت دور نکل گئے تھے۔ معطا سے کچھ فاصلے پر معان نام کا ایک مقام تھا، وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اس علاقے اور اس سے آگے کے علاقے میں مجاہدین اجنبی تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے اور کیسی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے 3-4 مجاہدین کو قریب سے شتر سواروں کے بھیس میں آگے بھیج دیا گیا۔ ان آدمیوں نے رات آگے کہیں جا کر گزاری اور اگلی شام کو واپس آئے۔ وہ جو خبر لائے وہ اچھی نہیں تھی، وہ دور آگے چلے گئے تھے۔ پہلے انہیں غسان کے 2 کنبے نظر آئے جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہے تھے۔ دونوں کنبوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں زیادہ تھیں۔ وہ لوگ امیر کبیر معلوم ہوتے تھے، ان کا سامان کئی اونٹوں پر لدا تھا۔ یہ قافلہ ایک جگہ آرام کے لیے رکا ہوا تھا، مجاہدین بھی وہیں رک گئے اور انہوں نے قافلے والوں کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں اور وہاں سے تجارت کا سامان لائیں گے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ قافلے کے آدمیوں نے انہیں بتایا، روم کے بادشاہ ہرکل کا لشکر لوٹ مار اور قتل و غارت کرتا چلا آ رہا ہے، تم سے اونٹ اور مال و دولت چھین لیں گے اور ہو سکتا ہے تمہیں قتل بھی کر دیں۔ پھر ہرکل کی فوج کشی کی باتیں ہوتی رہیں۔ پتہ چلا کہ انہوں نے ہرکل کی فوج دیکھی نہیں، صرف سنا ہے کہ یہ فوج اردن میں داخل ہو کر لوٹ مار کر رہی ہے۔ ان کنبوں میں چونکہ عورتیں زیادہ تھیں، اس لیے انہیں بچانے کے لیے یہ لوگ بھاگ نکلے۔ مجاہدین کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ ہرکل کے متعلق صحیح صورتحال معلوم کریں، یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ مجاہدین اور آگے چلے گئے، انہیں غسان کی ایک بستی نظر آ گئی۔ وہ بستی میں چلے گئے، بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں، مگر راستے میں راہزنوں نے انہیں لوٹ لیا۔ بستی والوں نے انہیں کھانا کھلایا اور خاصی آؤ بھگت کی، وہاں سے انہیں صحیح اطلاع ملی۔ صحیح صورتحال یہ تھی کہ ہرکل اور قبیلہ غسان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا تھا۔ قبیلہ غسان نے اپنی فوج ہرکل کی فوج میں شامل کر دی تھی اور دونوں فوجوں کا رخ مدینہ کی طرف تھا۔ مورخوں نے ہرکل کی فوج کی تعداد 1 لاکھ اور 1 لاکھ غسان کی فوج کی تعداد لکھی ہے، لیکن بعض مورخ اس سے اتفاق نہیں کرتے، وہ دونوں فوجوں کی مجموعی تعداد 1 لاکھ بتاتے ہیں۔ بہرحال مدینہ کی اسلامی فوج کی تعداد سب نے 3000 لکھی ہے۔ اگر ہم واپس چلے گئے تو یہ ہرکل اور غسان کے لیے دعوت ہوگی کہ وہ بے دھڑک مدینے تک چلے آئیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم دشمن کو یہیں روکیں گے۔ کیا ہم اتنی تھوڑی تعداد میں اتنے بڑے لشکر کو روک سکیں گے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون سے میدان میں ہم تھوڑی تعداد میں نہیں تھے؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ہم مل کر کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے تو ہم میں سے کوئی مدینے چلا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام لے آئے، ہم اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، دشمن ہمیں اتنی مہلت نہیں دے گا،
خدا کی قسم میں دشمن کو یہ تاثر نہیں دوں گا کہ ہم اس کے لشکر سے ڈر گئے ہیں، اور میں مدینہ میں یہ کہنے کے لیے داخل نہیں ہوں گا کہ ہم پسپا ہو کر آئے ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا، جانیں قربان کر کے زندہ رہنے والوں کے لیے مثال قائم کر جائیں گے۔ یہ مت بھولو کہ غسان کی فوج میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عیسائی اپنے مذہب کی خاطر لڑیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنے مجاہدین کو اکٹھا کر کے اتنے جوشیلے لہجے میں خطاب کیا کہ 3000 مجاہدین کے نعرے زمین و آسمان کو ہلانے لگے۔ سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آگے کو کوچ کا حکم دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجاہدین اسلام نے اپنے آپ کو بڑے ہی خطرناک امتحان میں ڈال دیا۔ ہرقل اور غسان کے سردار اعلیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مدینہ سے چند ہزار نفری کی فوج اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آ رہی ہے۔ مجاہدین کو کچل ڈالنے کے لیے ہرقل اور غسان کے لشکر آ رہے تھے۔ مجاہدین بڑھتے چلے گئے اور بلقا پہنچے۔ انہیں اور آگے جانا تھا، لیکن غسان کی فوج کے 2 دستے، جن کی تعداد مجاہدین کی نسبت 3 گنا تھی، راستے میں حائل ہو گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو دور ہی روک لیا اور ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر علاقے کا جائزہ لیا۔ انہیں یہ زمین لڑائی کے لیے موزوں نہ لگی۔ دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مجاہدین کو پیچھے لے آئے۔ غسان کی فوج نے اسے پسپائی سمجھ کر مجاہدین کا تعاقب کیا۔ زید رضی اللہ عنہ موطا کے مقام پر رک گئے اور فوراً اپنے مجاہدین کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ انہوں نے فوج کو 3 حصوں میں ترتیب دیا: دایاں اور بایاں پہلو اور قلب۔ دائیں پہلو کی کمان عتبہ بن قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور بائیں پہلو کی عبایہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاتھ تھی۔ زید رضی اللہ عنہ خود قلب میں رہے۔ اللہ کے سچے نبی کے عاشقوں، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز سے مجاہدین کو للکارا، آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کے پرستار ہیں۔ آج باطل کے نیچے سے زمین کھینچ لو، اپنے سامنے باطل کا لشکر دیکھو اور اس سے مت ڈرو۔ یہ لڑائی طاقت کی نہیں، یہ جرأت، جذبے اور دماغ کی جنگ ہے۔ میں تمہارا سپہ سالار بھی ہوں اور علم بردار بھی۔ دشمن کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تم اس میں گم ہو جاؤ گے، لیکن اپنے ہوش گم نہ ہونے دینا۔ ہم اکٹھے لڑیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ زید رضی اللہ عنہ نے علم اٹھایا۔ دشمن کی طرف سے تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ زید رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین کے دائیں اور بائیں پہلو پھیل گئے اور آگے بڑھے۔ یہ آمنے سامنے کا تصادم تھا۔ مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے اور آگے بڑھتے چلے گئے اور زید رضی اللہ عنہ نے قلب کو آگے بڑھا دیا۔ وہ خود آگے تھے۔ یہ معرکہ ایسے تھا کہ مجاہدین کا حوصلہ اور جذبہ برقرار رکھنے کے لیے سپہ سالار کا آگے ہونا ضروری تھا۔ چونکہ علم بھی سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اس لیے دشمن انہی پر تیر برساتا اور حلے بول رہا تھا۔ زید رضی اللہ عنہ کو تیر لگ چکے تھے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے علم نیچے نہ ہونے دیا اور ان کی للکار خاموش نہ ہوئی۔ علم اٹھاتے ہوئے وہ تلوار بھی چلا رہے تھے۔ پھر ان کے جسم میں برچھیاں لگیں، آخر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ علم گرتے ہی مجاہدین کچھ بددل ہوئے، لیکن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر علم اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدائیوں جعفر رضی اللہ عنہ نے علم اوپر کر کے بڑی ہی اونچی آواز سے کہا، خدا کی قسم، اسلام کا علم گر نہیں سکتا۔ انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی جگہ سنبھال لی۔ مجاہدین لشکر کفار میں گم ہو گئے، لیکن ان کا جذبہ قائم تھا۔ ان کا علم گرنے لگا، علم گرتا تھا اور اٹھتا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، سمجھ گئے کہ علم بردار زخمی ہے اور اب وہ علم کو سنبھال نہیں سکتا۔ علم بردار سپہ سالار خود تھا، یہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف دوڑے، ان تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ جعفر رضی اللہ عنہ تک پہنچے ہی تھے کہ جعفر رضی اللہ عنہ گر پڑے۔ ان کا جسم خون میں نہا گیا تھا۔ جسم پر شاید ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں تلوار یا برچھی کا زخم نہ تھا۔ جعفر رضی اللہ عنہ گرتے ہی شہید ہو گئے۔
عبداللہ رضی اللہ عنہم نے پرچم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگا کر مجاہدین کو بتایا کہ انہوں نے علم اور سپہ سالاری سنبھال لی ہے۔ یہ دشمن کی فوج کا ایک حصہ تھا جس کی تعداد 10 سے 15,000 تک تھی۔ یہ تمام تر نفری غسانی حصائیوں کی تھی جو اس مارکے کو مذہبی جنگ سمجھ کر لڑ رہے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد کے خلاف 3,000 مجاہدین کیا کر سکتے تھے، لیکن ان کی قیادت اتنی دانشمند اور عسکری لحاظ سے اتنی قابل تھی کہ اس کے تحت مجاہدین جنگی طریقے اور سلیقے سے لڑ رہے تھے۔ ان کا انداز لٹھ بازوں والا نہیں تھا، مگر دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مجاہدین بکھرنے لگے، یہاں تک کہ بعض اس انتشار اور دشمن کے دباؤ اور زور سے گھبرا کر مارکے سے نکل گئے، لیکن وہ بھاگ کر کہیں گئے نہیں، قریب ہی کہیں موجود رہے۔ باقی مجاہدین انتشار کا شکار ہونے سے یوں بچے کہ وہ 4 5 اکٹھے ہو کر لڑتے رہے۔ جنگی مبصرین نے لکھا ہے کہ غسانی مسلمانوں کی اس افراتفری کی کیفیت سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اتنی بے جگری سے اور ایسی مہارت سے لڑ رہے تھے کہ غسانیوں پر ان کا رعب طاری ہو گیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا بکھر جانا بھی ان کی کوئی چال ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالاروں اور کمانڈروں نے اس صورتحال کو یوں سنبھالا کہ اپنے آدمیوں کو مارکے سے نکالنے لگے تاکہ انہیں منظم کیا جا سکے۔ اس دوران علم ایک بار پھر گر پڑا۔ تیسرے سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اب کے مجاہدین میں بددلی نظر آنے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 3 سالار مقرر کیے تھے۔ اب مجاہدین کو سپہ سالار خود مقرر کرنا تھا۔ علم گرا ہوا تھا جو شکست کی نشانی تھی۔ ایک سرکردہ مجاہد ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگانے کے انداز سے کہا، اپنا سپہ سالار کسی کو بنا لو، علم کو میں بلند رکھوں گا، میں ثابت بن ارقم۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ثابت رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو سپہ سالاری کے قابل نہیں سمجھتے تھے اور وہ مجاہدین کی رائے کے بغیر سپہ سالار بننا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ 3 سالار اگر شہید ہو جائیں تو چوتھے سپہ سالار کا انتخاب مجاہدین خود کریں۔ ثابت رضی اللہ عنہ کی نظر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر پڑی جو قریب ہی تھے، مگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مسلمان ہوئے ابھی 3 ہی مہینے گزرے تھے، اس لیے انہیں اسلامی معاشرت میں ابھی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے عسکری جوہر اور جذبے سے واقف تھے۔ انہوں نے علم خالد رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھایا، بے شک آپ اس رتبے کے قابل ہوتے۔ خالد 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 خالد، ہر طرف سے آواز بلند ہونے لگی، خالد ہمارا سپہ سالار ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لپک کر علم ثابت رضی اللہ عنہ سے لے لیا اور پھر اس کے بعد